السلام علیکم دوستو، اسلامی سنہرے واقعات میں سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک شہر میں چھوٹا سا گھرانہ رہتا تھا۔ میاں بیوی اور ان کے 5 بچے ایک ساتھ رہتے تھے۔ خدا کی ان پر کرم نوازی تھی، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن خدا نے ان کا امتحان لیا اور ان کے 4 بچے فوت ہو گئے۔ ابھی وہ آدمی اس غم سے سنبھلا ہی تھا کہ اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ چونکہ اس کی ایک ہی بیٹی بچی تھی، اس لیے اسے اس سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی، سو اس نے اس کی پرورش اور تربیت کے لیے دوسری شادی کر لی۔ لیکن وہ دوسری ماں روایتاً سوتیلی ماؤں کی طرح تھی، اور اس نے آتے ہی اس بچی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس کا شوہر گھر سے کہیں باہر جاتا تو وہ سوتیلی ماں اس پر ظلم کرتی اور طرح طرح سے اسے مارتی۔ بعض اوقات تو پڑوسی آ کر اس کو بچاتے اور اسے تلقین کرتے کہ تو کیوں اس بیچاری پر ظلم کرتی ہے، اس کا باپ تجھے اس کی نگرانی کے لیے لے آیا ہے اور تو اس پر ظلم کرتی ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں کو انسنا کر دیتی، اور جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو پھر وہ اس بچی کو مارنے لگ جاتی۔ الغرض وہ اس بچی پر طرح طرح سے ظلم کرتی، اور جب اس کا باپ گھر آتا تو وہ ضرور پوچھتا کہ میری بچی کہاں ہے، اور وہ اپنی بچی سے پوچھتا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن وہ بچی اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تم نے اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو جان سے جاؤ گی، اور اس بات کی خبر بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ کچھ عرصے بعد اس آدمی نے گھر آ کر اپنی بچی کو بلایا اور کہا کہ آج میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بچی بے تاب تھی کہ آج میرا باپ مجھے کیا خوشخبری سنائے گا۔ تو پھر باپ نے اس بچی سے کہا کہ میں نے جو نیا کاروبار شروع کیا تھا اس میں سے مجھے بہت زیادہ منافع ملا ہے، اور میں نے کاروبار بھی تمہارے نام پر شروع کیا تھا، اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں، اور یہ انعام کے طور پر میں تمہارے نام کر رہا ہوں، باقی جو جائیداد میں سے حصہ ملے گا وہ الگ ہے۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو وہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل گئی، لیکن اس نے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اس بچی کا ماتھا چوما اور کہا کہ یہ برکتیں صرف تمہاری وجہ سے ہیں۔ شوہر بھی بہت خوش ہوا کہ میری نئی بیوی بھی میری بچی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس آدمی نے بچی کو بتایا کہ میں اب 3 دن کے لیے باہر جاؤں گا اور سارا کاروبار اسی شہر میں لے آؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور پھر مجھے کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے اور اگلے دن جب وہ کام پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ گیا تو وہ سوتیلی ماں اس بچی کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، مجھے اپنی غلطیوں پر ندامت ہے، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، اب میں تم سے معافی مانگتی ہوں اور اپنی ہاتھوں سے تمہارے لیے کھیر بنا کے لائی ہوں، تم یہ کھا لو۔ وہ بچی ایک شریف اور نیک ماں کی بیٹی تھی اور ممتا کو ترس رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے اپنی سوتیلی ماں کو اپنی ماں سمجھا اور اس کی سب غلطیاں معاف کر دیں، اور وہ خوشی خوشی کھیر کھانے لگی۔ جیسے ہی اس بچی نے کھیر کھا لی تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، تو اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی حکیم کو بلاؤ۔ تو وہ سوتیلی ماں اس بچی کو کہتی ہے کہ میں نے تمہاری کھیر میں زہر ملا دیا تھا، اب کوئی حکیم نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچائے گا۔ وہ بچی بیچاری اپنی معصوم آنکھوں سے اپنی سوتیلی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی ماں کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن آج میں تم سے دعا کرتی ہوں کہ میری موت کا تو گواہ رہنا اور میرے راز میرے باپ پر کھول دینا۔ تھوڑی دیر بعد زہر نے اپنا کام دکھایا اور وہ بچی فوت ہو گئی۔ اس سوتیلی ماں نے ظلم کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس بچی کے جسم کے ٹکڑے کیے اور کہیں ویرانے میں اسے دفنا دیا۔ 3 دنوں کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بچی کو بلایا، لیکن آگے سے کوئی آواز نہیں آئی، تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میری بچی کہاں چلی گئی ہے۔
تب وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ تمہاری بچی بہت ہی ہوشیار اور چالاک تھی، میں نے اس پر اندھا اعتبار کیا تھا، لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی بہت ہی شریف اور نیک بچی تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گا؟ تو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں ہوں نا، آپ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اس آدمی کو بہت بڑا صدمہ لگا، اس نے اپنے کاروبار سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دی۔ اب وہ گھر میں پڑا رہتا تھا، بے سدھ، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے کوئی واسطہ رکھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک کتا اس کے گھر میں آیا۔ اس کتے کے منہ میں کسی کا کٹا ہوا سر تھا۔ جیسے ہی وہ کتا اس کے قریب آیا تو اس نے غور سے دیکھا، وہ سر اس کی بچی کا تھا۔ وہ تو زور زور سے چیخنے لگا۔ تبھی وہ کتا آگے آگے چلنے لگا اور وہ آدمی اس کتے کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ آخر کار وہ کتا اس آدمی کو اس ویرانے میں لے گیا جہاں پر اس کی سوتیلی ماں نے اپنی اس بیٹی کو زمین میں گاڑا تھا۔ جب اس باپ کو اپنی بیٹی کی لاش ملی تو اس نے اسلامی طریقے کے مطابق اپنی بچی کو کفن اور دفن دیا۔ اب وہ آدمی نیم پاگل ہو چکا تھا، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات کو اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو دیکھتا ہے کہ اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے ہیں اور اس کو ساری بات بتا دیتے ہیں کہ کس طرح تمہاری بیوی نے ہی تمہاری بچی کو قتل کیا ہے اور تمہاری بچی بالکل بے قصور تھی۔ وہ آدمی تو اب پاگل ہو چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس عورت کا انجام یہ ہوا کہ اس نے جس جس جگہ سے اس معصوم بچی کا جسم کاٹا تھا، اس کے جسم کا وہ حصہ اپاہج ہو گیا اور وہ اسی طرح بہت ہی تکلیف کی حالت میں مر گئی۔